آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، نئی نسل ہوگی۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ سنا ہے، ایک محاورہ ہے، اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے۔ سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے، موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے، موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے، موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں، لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو، پہلے کم ٹینشن ہے، ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار۔ جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں، آپ کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں بھائی کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے، شادیاں کب کر رہا ہے، اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی، اور جاب مل گئی ہے، بی کام کر لیا ہے، ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں، یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو خبر ہے نا، نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے، وہ تو خبر کے طور پر۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ، تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا، تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں بھی نہیں ہوتی، دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی، گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے، کووڈ 19 سے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے، خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے، بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے، وہ مرے۔ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی۔ ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء، ابھی مرے تھوڑی ہیں، جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی۔ تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے، چھوٹے بچے نے جنازہ دیکھا، اس کو کیا پتا یہ میت کیا ہوتی ہے، مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں۔ مرے ہوئے، اس کا خیال تھا انکلوں کی دو قسمیں، ایک چلتے پھرتے انکل، ایک لیٹے ہوئے انکل، تو یہ بھی انکل ہیں، مر گئے، تو یہ اس طرح بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جیسے بچے کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہمارا حساب بھی ایسا ہے، جب کسی کو مرا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال ہے یہ زندہ انکل ہیں اور یہ مرے ہوئے انکل ہیں، یہ زندہ انٹی ہیں، یہ مری ہوئی انٹی ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کا مطلب ہے گئے۔ بحریہ ٹاؤن ہاتھ سے بولو نا کیا ہو گیا، میں آپ کے دلوں سے کھرچ کے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نکال کے چھوڑوں گا، بتا دوں میں آپ، بہت مسلط ہوا ہے بحریہ ٹاؤن۔ اور ریاض ملک ہی نام ہے نا، ملک ریاض، سوری، اگر وہ میرے بیان میں آیا تو اس کے دل سے بھی انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھرچ کے نکالیں گے۔ تو مالک ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلط چیزوں سے دل لگا بیٹھے۔ بزنس سے منع نہیں کر رہے ہم، بزنس سے تھوڑی منع کر، وہ تو ہم صحابہ نے کیا ہے، دل نہیں لگانا۔ مٹی کے گھر ہیں، کچی مٹی ہے، گھروندے ہیں، مٹی سے دل بہلانے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کھڑی مٹی اور پڑی مٹی۔ جماعت میں نکلو نا تو کہتے ہیں جب بنگلوں میں جاؤ اور گشت کے لیے تو متاثر نہ ہو مٹی کی۔ there are two types of مٹیز۔ جب انگریزی میں تبلیغ ہوتی تو پھر یوں بیان ہوگا، اس ڈسٹ کی، ڈسٹ وہ اس کو کہتے ہیں، وہ گرد و غبار۔ تو there are two types of مٹیز۔ مٹیز کی کتنی قسمیں ہیں، ایک پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی پڑی ہوئی مٹی کو تھوڑا لپائی پتائی کر کے بنا دو تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح انکل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ہم سب انکل ہیں نا، اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہم کیا ہیں، انکل ہیں، اور جتنی خواتین ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے انٹی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں خواتین کو انٹی نہیں کہہ رہا، وہ بیان چینل سب انسبسکرائب کر دیں گی یہ انٹی کا سن کے،
آپ انٹی نہیں ہیں، آپ اپنے سے چھوٹیوں کے لیے انٹی ہیں، ویسے آپ انٹی نہیں تو، لیکن وہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا مسئلہ یہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا کہ میں تو کہتے سب سے چھوٹے تو دنیا میں ہم ہیں۔ اچھا خیر، تو مٹی کی دو قسمیں ہیں، کھڑی مٹی، پڑی مٹی، تھوڑا سا گارا مٹی لگا کے بنا دو تو عمارت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح انکل اور انٹیوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ایک پڑے انکل اور ایک کھڑے انکل، ایک پڑی انٹی اور ایک کھڑے۔ ہم سب ابھی کھڑے انکل ہیں، چل پھر رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ لیٹ جائیں گے، اعلان ہو جائے گا جی آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انا للہ ہو گیا۔ آپ کی دینی خدمات، آپ کی بدماشیاں، کوئی بدماش دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برائیاں ہوتی ہیں، مر گیا اچھا ہوا، کوئی اچھا آدمی جاتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتا پڑا ہے، وہ اب دوبارہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکتا، پولیس والے اٹھا دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی کہ ہم سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یوں بھی ہے، فلانا بھی ہے۔ ان تذکروں میں موت کا تذکرہ زیرو ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا۔ تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں بند۔ تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند۔ کہیں بیٹھے ہوئے ہو نا، ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے، یار ایک دن پھٹے پہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے، تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں، یار کوئی اچھی باتیں کرو ہے، ویسی ٹینشن میں ہے۔ حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ عجیب بات ہے، جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو، ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ بار بار کرو تاکہ محبت ہی دنیا سے ختم۔ دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں، اس سے ٹینشن ہوتی ہے نا۔ ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی، ارے میری تنخواہ اتنی ہے، فلاں کی تو تنخواہ ڈبل ہو گئی، ارے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا، فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی، ارے بھائی یہ بیماری یہ ختم ہی نہیں ہو رہی، ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا، ارے بھائی میں دبلا کیوں نہیں ہو رہا، ارے بھائی میں، یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے۔ ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ خرید کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس ایک گز کی جگہ نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ، وہ بھی مالک مکان ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے۔ بھائی ان ٹینشنوں کا بہترین علاج ہے، مر جائیں گے سب، کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، ختم۔ جب مر گئے تو کیا ہے؟ ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا؟ فرعون کے پاس تو بڑا بہت کچھ تھا، اپنے جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا۔ تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، صدور آئے، کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے، آ کے کہاں چلے گئے؟ فنا میں، ختم۔ کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کوئی اپنی موت مر رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت، فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا موت، اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کڑتے بھی رہتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم۔ موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں، جب آنی ہوگی آ جائے گی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں، زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں۔ اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی، حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹا ہوا آ جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتیں یہاں پوری کرنا چاہتے ہو۔ خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو، دنیا کو W11 سمجھے۔ ہاں، اس پہ پھر جن چڑیل بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا۔ جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت، تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی۔ دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں، میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی، تو شفا تو مل جاتی، لیکن شفا مل کے بھی موت، شفا نہ ملنے میں بھی موت، تو چلے گئے سارے دنیا سے۔ شفا مل جاتی تو بھی موت، بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی کہ شفا بھی ملے، 500 سال کی زندگی بھی ملے، تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟ موت ہو چکی ہے۔ جو مر گیا، دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو وہ ہمارے حصے میں آئے گا، گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان، جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا، اس کا کرنا کیا ہے؟ حال اور فیوچر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے؟ کوئی اگر بالفرض بدعمالی ہو، بالفرض کوئی سوچ سکتا ہے؟
اگر ایسا ہو تو وہ تو نبی کے پاس آئیں گے، آپ نے تو گارنٹی دی تھی۔ تو یاد رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں ہے، اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر، حدیث کا مفہوم ہے، کسی عمل کا وزن نہیں ہے، کوئی تہجد، کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی، اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تبھی قرآن نے کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، میدان جنگ میں صبر کرنے والے، تو وہاں بھی لڑتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملک کا ہو، میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، یہ ہو گیا، لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا بھائی جنگ ختم ہو کسی طرح سے۔ تو وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی، اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے، بھائی یہ صبر تو ہر جگہ ہو۔ عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو عام پریشانی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہاں حدیث میں آتے ہیں اللہ سے صبر مانگو، من یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ وہاں یہ الفاظ ہیں، ہلکے الفاظ ہیں، لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو، ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے، بہانا پانی، تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر۔ تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ، وہ دشمن طاقتور ہے، وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہو، کتنی ٹینشنیں ہیں، اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں افرغ علینا صبرا، نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے۔ تو کس قدر، تو اللہ نے کیوں جنت، حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ، جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا، تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے، پھر دوبارہ نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، چند سیکنڈ ہوتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت؟ اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں۔ تو کیوں اتنی فضیلت؟ لڑائی کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے، اس کا صبر بہت ہے۔ تو میرے بھائی چاہے مصیبتوں میں صبر ہو، بیماریوں میں ہو، جن چڑیل بھوت آ گئے، کوئی بھی ٹینشن ہے نا، تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں، جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے، آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں، تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے، تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند، وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے، اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگیں، ہم تکلیفوں کے اہل نہیں ہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، بے صبرے لوگ ہیں۔ ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ، کیسا صحابی کا جذبہ، اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں۔ یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں، لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے، غلامی کے خلاف ہے۔ غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے۔ جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے، تو مولا کو غصہ آئے گا، بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، تو میں تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے، بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر، میں تیرا باپ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کو بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے، غم نہ مانگے، غلامی کا تقاضا یہی ہے۔ تو اللہ سے خوشی مانگو، اے اللہ ہم بے صبرے لوگ ہیں، اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، ہم نالائق ہیں۔ تو
تو اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے، بس تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے، اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے، مصیبت نہ مانگی جائے۔ تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی، اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مصیبتوں میں نوازا ہے۔ علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا مصیبت پہ صبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں، اس کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا، یہاں۔ ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر، ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے، اب کیا کیا اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو۔ تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے، اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی۔ میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ، مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں، اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے، باپ خود اجازت دے رہا ہے بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا، کہے گا میں مر جاؤں گا، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی، بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے نہ رکھنا چاہتا ہے، ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں، براڈ مائنڈڈ باپ ہے۔ کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ، گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں، براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا، یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے، شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ، تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم۔ وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو۔ پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں۔ میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی، میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال، تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے، تو بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے، گلی میں گزر رہے ہیں چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگتے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا. سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تواتر سے، جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا؟ کرنیں نکل رہی تھی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس سورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے دنیا میں رہنا ہے، اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں؟ کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے.
فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو، مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا. تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا وہ انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا، عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پیئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے، وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے، وہ نمازوں کو ضائع کرے، عورت ہے پردہ کرے. ان آیتوں میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب جہاد میں نکل جائیں. پہلے تو کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی نا، تو سارے جا رہے ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ سب بھی نہیں، پیچھے بھی کام ہے، ہر طرح کے شعبے زندہ ہونا ضروری ہے. اب تو ملکوں کی فوجیں بن چکی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ یہ منظم ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اب تو فوجیں، اب تو ظاہر ہے اب فوج لڑتی ہے. لیکن اگر فوج کسی ملک میں ناکافی ہو جائے لڑائی کے لیے، کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو پھر عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب فرض عین ہوتا ہے نا تو حکومت پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فوج کمزور پڑ رہی ہے تو جتنے جوان ہیں ان کو بھی لتر لگا کے بھیجے وہ بارڈر پہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر عورت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی لڑے جا کے. فقہاء نے جہاد کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے کہ سب پہ واجب ہو جائے گا، جتنے بھی جوان ہیں، عوام پہ بھی واجب، اور حکومت پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ کافی نہیں ہو رہے تو زبردستی بھیجے ان کو. تو ہلکی چیز نہیں ہے اپنے ملک کا دفاع اور قوم کا دفاع اور جو ہے اہل اسلام کا دفاع. یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ لڑو. آپ اب دیکھو ملک میں جب کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے لوگ فوجیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بدبخت لوگ. یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو بہت بڑا جرم ہے. ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا، جنگ، اس موقع پہ کوئی مذاق اڑائے نا اپنے فوجیوں کا، 100 اختلافات تو ہمیں بھی ہیں، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. جنگ کے موقع پہ کوئی صحافی ایسی بات کر رہا ہے جس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، سمجھ لو یہ ملک کا غدار ہے. ایسے میں تو حق بھی چھپا لیا جاتا ہے. اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے بارڈر میں لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے پست ہوں گے. کوئی بھی ایسی بات کی جائے، ایسے میں حق بھی چھپا دیا جاتا ہے. اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی کمانڈر میدان میں کھڑا ہوا فوجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ آگے جاؤ، کوئی دوسرا آ کے بولتا ہے بھائی کمانڈر تو 2 نمبر آدمی ہے. یار اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ امیر کی اطاعت اس کے دل میں اس کا جذبہ کم کر رہے ہو، تو یہ تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے، یار ہمیں 2 نمبر آدمی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. بھائی اس موقع پہ جب جنگ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں سب نے مل کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور سب نے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، چاہے میدان جنگ میں، بھائی سارے اختلافات ایک طرف، لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو بڑا اچھا ایک لوگوں میں جو مخالفین بھی تھے وہ بھی حامی ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ بدبخت ایسے خبیث تھے وہ آخری دن تک مخالفت کرتے رہے ہیں ہماری فورسز کی. خود ہی لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، انہی کا کیا کرتا ہے، اس طرح کی بکواسات کر رہے تھے. لیکن جب
ادھر سے میزائل داغے گئے ہیں اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے تو پھر آ گئے واپس پلٹ گئے نا. یہ منافقین کا یہی ہے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو اس لیے میرے بھائی لڑائی میں جو ہے نا متحد ہو جایا کرو, اور یہ کوشش کیا کرو یار ہمیں بھی موقع ملے بارڈر پہ جانے کا. ابھی جب مودی نے میزائل مارے تھے نا تو کئی لڑکوں کے فون آئے, مصعب ہمیں بھی لے کے جاؤ بارڈر پہ. میں کہتا یار میں خود کوشش کر رہا ہوں, ہم بھی 2-4 ٹھش پش کرنے جا کے کیا ہے, گولا آ گیا تو شہید ہو جائیں گے اور کیا ہے. سیدھا حدیث میں آتا ہے الجہاد مختصر طریق الجنہ, جنت کا سب سے شارٹ راستہ کون سا ہے؟ جہاد ہے. ویسے ہمارے کون سے اتنے اچھے اعمال ہیں, وہاں لتر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے ہم سب کو. تو سب سے آسان راستہ یہ ہے. تو بارڈر پہ لڑائی ہو, فوجی کمزور پڑ رہے ہو, ہر نوجوان کا جذبہ ہونا چاہیے مجھے بھیجو یار. لیکن اللہ کا شکر ہے جب یہ بنیان مرصوص آپریشن ہوا تو بہت سے نوجوانوں کا جذبہ تھا, میرا اپنا بھی جذبہ تھا, لیکن کوئی لنک ہی نہیں مل رہا تھا کدھر سے جائیں. میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا تھا, خدا کی قسم بستر پہ مزہ نہیں آ رہا تھا یار, ادھر جاؤ یار 2-4 میزائل تو داغو نہ, جا کے انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں نام لکھوا دو. تو ایسے موقع پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ بغیرت قسم کے جو صحافی بکواسات کر رہے ہیں نا, ان کی مت سنو اس موقع پہ. کچھ بغیرت صحافی ہیں, وہ گند ہی ان کے منہ سے ہمیشہ گوں ہی نکلے گا. باقی جب جنگ ختم ہو جائے پھر لڑو آپس میں, وہ تو ہم لڑ رہے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے, سیاسی لڑائیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھی ہوگا, تو پھر لڑو آپس میں. دشمن کے سامنے کیا ہے ایک, اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا, یہ ان لڑائیوں کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ پاکستان ایک واحد ایٹامک طاقت رہ گئی ہے, وہ کبھی بھی سامنے سے آئے تو مار کھائی نا, تو اب دائیں بائیں سے آ رہے ہیں وہ. تو یہ اس لڑائی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ افضل جہاد نہیں ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. کیونکہ یہ لڑائی جن سے ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور اصل میں انڈیا کی لڑائی ہے. یہ وہ دونوں مل کے ہم سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک واحد طاقت رہ گئی ہے. انہوں نے اس ملک کی واٹ لگانی ہے تاکہ کباب میں جو سب سے بڑی ہڈی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. تو اس لیے جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. ایسے موقع پہ تو یہ تو متحد ہونے کا بہترین موقع ہے. خیر جلدی سے میں ختم کرتا ہوں درس کو. ساری آج جہاد کی آیتیں, اللہ نے اتنی آیتیں بیان کی ہیں ایسا زبردست. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ فرماتے ہیں جو کفار سے جب لڑائی کرو نا تو ان کو چاہیے تمہارے اندر سختی محسوس کریں. صحیح ہے نا؟ کیا محسوس کریں؟ جب لڑائی ہو تو ان کو لگے کہ غلط لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. تو جہاد میں برائیوں سے اجتناب کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی پابندی, اللہ کا ذکر کثرت سے, ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے اس طریقے کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس میگے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت, بولو بھائی, نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو.
انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں ارے بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. واہ بھائی, غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی, مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں, کچھ احادیث رہ گئی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی, میاں بیوی کی. لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے, وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں, عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں, اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں. لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا. یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے, وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے, مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو. اس میں انسان کی بے عزتی ہے, رسوا ہو جاتا ہے. تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں, اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو. اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں, یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے, تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں. ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے, تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز. رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم, اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا. ہن لباس لکم, وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس ہو. جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد, جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا, تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. ایک بات, جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا, حرام ہو گیا, یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا. ایک حکم تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی, اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی, اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو. تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی, کیسے ہوا تم سے, کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی, اس پہ نظر پڑی, وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, ایک روزہ نہیں, اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا, تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں تو خود مسکین ہوں, میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اس کی اگر استطاعت نہیں, یعنی آپ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا,
اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے، ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے، غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا، اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے، اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے۔ یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ آیت یعنی اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا، ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی۔ لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں، لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوں، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اس ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتا ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے۔ تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی ہے، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے، اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے۔ خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ، تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی، فالآن، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں،
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد۔ تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے۔ تو یہاں بھی کچھ باتیں، پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا۔ بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو، اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے، اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو، لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو